ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. چند اہم ایشوز ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے گیسٹ کا ہم تعارف کرائیں گے آپ سے. ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ملک کے حالات بھی اور ملک سے باہر کے حالات بھی. قومی سلامتی کے خطرات پر زیرو ٹالرنس ہے. آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے. دو صوبے بلوچستان اور KPK پھر ایک دفعہ دہشت گردی کے لپیٹ میں آ گئے اور خاص طور پہ KPK کے صوبے میں جو ہے وہ دہشت گردی کافی تیزی سے پھیل رہی ہے. صوبے KPK کی خراب صورتحال ہے. اس کے باوجود ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے پر ہیں, سیاسی دورے پر ہیں یا انتظامی دورے پر ہیں, اور سندھ کے بھی اب انتظامی یا سیاسی دورے پر ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب KPK کے اندر دہشت گردی کافی تیزی سے پھیل رہی ہے, KPK کے وزیر اعلیٰ کا سیاسی یا انتظامی صوبہ پنجاب یا صوبہ سندھ کا دورہ کیا اس وقت کی اہمیت کے لحاظ سے ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے. پنجاب کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ جو KPK ہیں ان کی پذیرائی بہت زیادہ سندھ میں دیکھنے میں آئی اور سندھ حکومت نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ کراچی منی پاکستان سب سے بڑا ٹیکس پیئر لیکن تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے. متحدہ قومی موومنٹ جو کہ شہری علاقوں کی اس وقت نمائندہ تنظیم ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کراچی بچاؤ تحریک وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو اب کیا یہ ایک سیاسی نعرہ ہے یا اس میں وہ سنجیدہ بھی ہیں, اور کیا مثلا طریقہ کار وہ کریں گے, کیونکہ وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, کہ کون سا ایسا طریقہ کار کریں گے جس سے یہ کراچی کو بچائیں گے اور اس سلسلے میں کس سے بچائیں گے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہے تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب علی گور بلوچ صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں آفتاب جہانگیر صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما PTI. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلمان مجاہد بلوچ, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما MQM پاکستان. آپ کا یہ بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہوں گے یا آگے ہوں گے, تو وہ بھی ساتھ ہوں گے. اب میں آتا ہوں سب سے پہلے جناب علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس, اور پروگرام کے پہلے حصے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کو بڑے خطرات ہیں سر, اور آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل ہیں آرمی چیف صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے خطرات پر زیرو ٹالرنس ہے, کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اب ایسے صورتحال میں دو صوبہ, خاص طور پہ بلوچستان اور صوبہ KPK اس وقت دہشت گردی کی پھر لپیٹ میں آ گیا ہے, اور ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ جو KPK ہیں ان کا دورہ پنجاب بھی رہا, ان کا دورہ ابھی سندھ چل رہا ہے. اور یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب KPK کے حالات بہتر نہیں ہیں, ان کا یہ دورہ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, کتنی ضرورت تھی اس کی. کیا کہیں گے علی گور بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک وقت تھا کہ جب جو دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور ان کی دوبارہ آباد کاری کی گئی, اس وقت حکومت کس کی تھی یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور وہی حالات ہیں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پورا KPK اور اس کی لپیٹ میں ہے. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, اس کے بعد پھر خاص طور پر پورے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. ایسے نازک وقت میں
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب وہ جامع شہادت وہاں کے جوان وہاں کے ہمارے فوجی افیسر جو ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کر رہے. لیکن افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے کی وہ وہاں اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور بار بار اصرار کے باوجود ملکی سلامتی کے ایشوز کے اوپر بھی وہ سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دہشت گردوں کی کیا سہولت کاری کر رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ہوتے رہیں؟ مجھے یہ بتائے کہ یہ وہ اگر جو یہ ان کی منطق ہے کہ ہم مذاکرات کو کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کر کے کیا دہشت گردی کو روک لیا؟ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے افغانستان کی صورتحال یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم افغانستان میں طالبان کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ملک کے مخالف دشمنوں کی ٹریننگ کیمپ وہاں پر موجود ہیں, وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بھیجا جاتا ہے جہاں پر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہماری خواتین شہید ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ دوسرے صوبوں میں ضرور جائیں اور وہاں پر جا کر اپنا سیاسی ٹمپریچر ضرور چیک کریں, ساتھ ہی ساتھ اپنے جو صوبے کی عوام ہیں ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اور خود وہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو ہماری مطلب ہے کہ جن سیکورٹی کے ان اداروں نے جہاں پر جن اداروں نے وہاں پر آپریشن کرنا ہے ان کے راستوں میں جو ہے وہ روڑے نہ اٹکائیں اور ان کو ان کا کام کرنے دیں. اس کے باوجود کہ بالکل جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, انہوں نے اور حکومت وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپریشن تو کسی قیمت پر نہیں روکیں گے اور آپریشن وہ کر بھی رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومت کا تعاون نہ کرنا اس معاملے میں, یہ تو وہ ایشو ہے جس پر میرا خیال ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ہمیں وہ جانیں عزیز ہیں وہ کے پی کے کی ہوں یا کہیں اور کی ہوں, اور خاص طور پر جس طرح سے یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے کہ بھائی ہماری پاپولیرٹی ہے, ہمارا یہ ہے وہ, آپ کو یاد ہوگا بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, انہی کی گورنمنٹ تھی نا اس وقت, تو اس وقت ان سے پوچھ لیں کہ اس بلدیاتی الیکشن کے کیا رزلٹ آئے تھے, اس وقت ان کی پاپولیرٹی کدھر تھی. جب ان جنرل الیکشن کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی کے پی کے اندر یہ کافی سیٹیں انہوں نے لوز کی ہیں, اس وقت ان کی پاپولیرٹی کدھر تھی. تو آج اگر کوئی مذاکرات کی یہ بات کرتے ہیں یا کسی پر, تو ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. بھائی ان کے مقدمات عدالتوں کے اندر ہیں, آپ اپنی عدالتوں کے اندر جا کر بے گناہی ثابت کریں اور ظاہر ہے کہ وہ اگر رہا ہو سکتے ہوئے تو کریں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی پریشر بلڈ کر کے, کوئی جلسے جلوس کر کے یہ کہیں کہ ہم عدالتوں کو مروب کر لیں گے, کوئی این آر او لینے کی کوشش کریں, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے, میری گزارش سن لیں, ایک جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے ان واقعات کے اوپر اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی آپ دیکھ لے کہ انہوں نے کوئی ندامت کا یا شرمندگی کا کوئی اظہار کیا ہو یا اس کی کوئی مذمت کی ہو. یہ ان واقعات کی مذمت نہیں کریں گے, تو یہ چیزیں قابل افسوس ہے. ان کو اپنا رویہ دھونس کی بجائے سیاسی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی تو سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا, آج تک آپ نے بھی تو ندامت نہیں کی, نہ نواز شریف صاحب نے کی, نہ میں یہاں پر آگے آتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آپ کا آگے بتا دیجیے گا, آگے بتا دیجیے گا, آگے ایک مختصر جواب دوں گا جلدی. دیکھیے مجھے آج بھی یاد ہے وہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا, وہ اس پر خود شہباز شریف صاحب نے اس پر معذرت کی تھی اور میڈیا پر آ کر معذرت کی تھی, اور بالکل کی تھی.
وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ آگے کی طرف بڑھتی ہیں. یہ تو بار بار حملے کر رہے ہیں, وقار کے اوپر حملے کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. چلیں سر, اب آپ ان کو تو جواب دینے دیں. آفتاب جہانگیر صاحب, جلسے جلوس سیاسی حق ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے, لیکن اگر وہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہو, اور اگر صوبہ, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ صوبہ اس وقت انتشار کا شکار ہے, حالات وہاں پہ اچھے نہیں ہیں, اور اس موقع پہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ مختلف صوبوں میں گھوم رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں موقع دیا, اور یہ آپ کی محبت کہ میں نے اس پروگرام میں شرکت کی. آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت اسی ٹیمپریچر کے اندر ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں اس وقت حیدرآباد پہ ہوں, اور حیدرآباد کے پریس کلب کے اندر بیٹھا ہوں, کھلی فضا میں ٹھنڈی ہوا کے اندر, صرف اس لیے کہ دانش صاحب کا حکم تھا, مجھے انکار نہیں کر سکتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک اخلاقی, سیاسی اور آئینی حق ہے کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنے پروگرامات کر سکتے ہیں, اپنے پارٹی کے پروگرامات کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. اس حق کے تحت وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے پنجاب گئے, جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے, اور اب جو ہم سندھ میں آئے ہوئے ہیں, بہت اچھا جسچر دیا پیپلز پارٹی نے. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود تھے, انہوں نے اجرک بھی پہنائی اور سندھی ٹوپی بھی, جو کہ ایک سندھ کا کلچر ہے, وہ بھی انہیں پیش کیا, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے جلسے کی اجازت بھی دی, پھر اس کو منسوخ بھی کیا, اور ابھی سنا ہے کہ دوبارہ ہمیں اجازت مل گئی ہے جنا گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا دو صوبوں کا, ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان, کہا کہ وہاں پر اس وقت صورتحال صحیح نہیں. تو کے پی کے میں تو چلیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں پر پھر حالات کیوں خراب ہیں؟ تو ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے, اس کا جواب یقیناً مندوخیل صاحب دیں گے. دوسرا یہ کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سے یہ سوال کیا گیا کل کے کراچی پریس کلب کے اندر بھی کہ جناب آپ اگر آپ سے بات چیت کی جائے کے پی کے حالات کے اوپر, تو آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی, ہاں بالکل ہم تیار ہیں, ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پہلے یہ طے تو ہو کہ بات چیت کرنی کس کے ساتھ ہے. کیا سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, یا وہ بیچارے بھی محتاج ہیں کسی اور کے؟ تو پہلے یہ طے تو کر لیں حکومت کہ جی اس کی بات چیت ہوگی کس کے ساتھ. اور پھر یہ جو حالات ہیں کے پی کے اندر, یہ کوئی آج کے حالات ہیں, یہ تو ضیاء الحق کے زمانے کے حالات ہیں. اور اس کے بعد اس دور سے, ضیاء الحق کے دور سے پھر جمہوری حکومتیں بھی آئیں, پھر دوبارہ فوجی حکومت بھی آئی, لیکن حالات اپنی جگہ یوں کے تو رہے. تو یہ کیسے حل ہوں گے؟ اس کے لیے جب تک دونوں جو سائڈ ہیں وہ ایک پچ پر نہیں ہوں گی, ان کا ایک موقف نہیں ہوگا, وہ آپس میں پہلے طے کر لیں کہ جی ہم نے کیسے حکومتیں کرنی ہیں, کیسے چلانی ہے, عوام کی رائے کو مقدم سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے, ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو قبول کرنا ہے, یا 17 سیٹوں والوں کو جو ہے ہم نے حکومت دینی ہے. تو جب 17 سیٹوں والوں کو حکومت دینی ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں, ہم کس کے ساتھ بیٹھیں, اور کس کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ جو امن کی جو روشنی ہے وہ کہاں سے ہم شروع کریں, ہم کس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. ہم اگر سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح صورتحال کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی جب تک پاکستان پہلے یہ طے کر لے کہ اس پاکستان پر عوام کی حکومت ہوگی, عوام کی مینڈیٹ کی اہمیت ہوگی, اس کو عزت دیا جائے گا, تو پھر یقیناً فیصلے بھی عوامی صورتحال کے تناظر میں اور ہر آدمی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے گا. تو آپ یقین جانیں ڈاکٹر صاحب, میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت طاقتور ملک بن کر دنیا میں ابھرے گا. اللہ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, ذہین لوگ, 25 کروڑ کی آبادی, سمجھے نا, اور ساری چیزیں دی ہیں اللہ نے, سارے انعامات سے نوازا ہے پاکستان کو. تو اس کے باوجود اگر ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہمارا کشکول جو ہے
وہ ہمارا پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو میں مانگنے آیا ہوں، تو وہ مانگنے تو وہ کیونکہ وہ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آج ہم یہ جو جنگ ہے یہ طے کرنی ہوگی کہ زمین کی جنگ ہے یا جو اندر ہمارے خزانے چھپے ہوئے ان کی جنگ ہے. کیا جنگ ہے یہ، کس طرح کی جنگ ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر؟ تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، اس کے پیچھے کوئی تو ہاتھ ہوں گے جو اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے جناب، میں مندوخیل صاحب کی طرف آتا ہوں. مندوخیل صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ظاہر آپ بڑی سیاسی جماعت ایک ہیں اور آپ کا بڑا دور کا تعلق ہے جماعت جمہوریت سے بھی اور سیاست سے بھی، تو یہ جو جلسے جلوس کے اوپر اعتراض ہے جناب کے پی کے کا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آئینی اور سیاسی حق ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی اس وقت کے پی کے جو حالات ہیں اس میں وزیر اعلیٰ کو اپنے ملک اپنے صوبے پہ توجہ دینی چاہیے. ایک پہ اس کے اوپر میں آپ کی رائے لوں گا، اور دوسری رائے اس میں بھی شامل کیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 2 وکٹ پر کھیل رہی ہے. ایک طرف وہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائی ہوئی ہے، دوسری طرف وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، مقبول جماعت ہے، عوامی جماعت ہے، اس کے ساتھ بھی اب وہ اپنے بہت زیادہ تعلقات کو وسیع کر رہی ہے. اسی لیے بڑے اچھے انداز میں سندھ میں ان کو ویلکم کیا گیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، آپ بول رہے ہو 8 فروری کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں بلکہ ایک آزاد ارکان کی حیثیت سے جو بڑا گروپ ابھر کیا ہے سب سے زیادہ، تو اس میں ہم نے ان کو آفر کیے کہ آئیے آپ اپنا وزیر اعظم لائیے، ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کریں گے. انہوں نے جواب میں کیا بولا، کیا کہا، وہ آپ سب نے سن لیا. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے مسلم لیگ نون کو ساتھ دینے کا، اور مسلم لیگ نون کا بھی آپ دیکھ رہے ہم نے یقیناً آئینی عہدے تو ہم نے لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی عہدے ہم نے کوئی نہیں لیے. اور اس کے بعد یہ اگر ہم نون لیگ کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ حکومت اور یہ اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اگر یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل تو نہیں ہو سکتا تھا. 70 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے، اور پھر اگلا الیکشن ہوتا تو کیا پھر وہ اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی مانتا؟ ہرگز نہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو آگے ہاتھ بڑھایا. جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب کے خطاب بھی آفر کیے، مجھ جیسے کارکنوں نے کئی مرتبہ ٹاک شو میں ان کو آفر کیے، اور اب بحیثیت وہ سندھ آئے وزیر اعلیٰ. ویسے آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین، ہمارا قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ گورنر دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو ان کو وہی پروٹوکول ان کے سٹیٹس کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یا شاید دنیا کی تاریخ کا یا نوکا تحریک ہے جو ایک وزیر اعلیٰ تحریک چلا رہا ہے، تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو آئین کے اندر درج اصول ہے اس کے تحت ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، اجرک ٹوپی ان کو پہنا ہے. اور ہمیشہ پہلے دن میرے ساتھ جو ان کے ترجمان شفیع جہاں صاحب موجود تھے، جب انہوں نے اعلان کیا کہ 9 تاریخ کو ہم کراچی جائیں گے تو میں نے کہا آپ کو ہم ویلکم کریں گے، آپ کو کھانے کا دعوت میرے اوپر ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو سندھی ٹوپی اور اجرک آپ کو پہنائیں گے، سندھ کے کلچر سے آپ کو روشناس کرائیں گے. یہ پہلے دن کا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں لیکن اب یہ پی ٹی آئی کا کے اوپر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک آج تک تو ان کی بہترین چل رہی ہے، بڑے سیاسی طریقے سے وہ ہینڈل کر رہی ہے. اللہ کرے کل پرسوں دن بھی وہ اسی طرح کے سیاسی طریقے سے ہینڈل کر لے. آپ یقین کریں گے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی یعنی میں اور ہم سب ان کی وکالت کرتے ہوئے یہ کہیں گے اگر پنجاب والوں نے، پنجاب حکومت نے یا اسلام آباد نے کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے تو ہم گواہی دیں گے نہیں جی پی ٹی آئی انتشاری ٹولہ نہیں ہے، پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، ایک پرامن جماعت ہے. اور سندھ کا یہ سارا جو دورہ ہے وہ ان کی باقاعدہ ثبوت ہوگا. جس طرح پیپلز پارٹی نے پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں جو ایک لانگ مارچ کی ہے، ایک پتہ نہیں ٹوٹا، پی ٹی آئی کے دور میں یقیناً پی ٹی آئی نے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈیپینڈ کرے کہ آگے وہ کیا سوچ رکھتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ کہ سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں، کبھی دروازے بند نہیں کرتے. مگر پی ٹی آئی یہ انکار کرتے رہی. آج بھی اگر پی ٹی آئی اس چیز پہ سوچے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے. آفتاب عالم صاحب، آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ان کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی یکجا کرنے میں ابھی تک ناکام ہو.
اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی یعنی آپ جب حکومت میں تھے پیپلز پارٹی نون لیگ نے تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ لیے ہے. آج اب جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے, مولانا صاحب کو ابھی تک قائل نہیں کر سکے. اور خود آپ کے اندر دیکھیں, آپ کا شفیع جہاں صاحب میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب میں نے سوال کیا کہ گور خان آپ کے چیئرمین نے یہ کہا کہ یہ سرکاری دورہ ہے پنجاب کا, وزیر اعلیٰ کا سیاسی نہیں ہے, تو شفیع جہاں صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں جی ان کو نہیں پتا. جب ان کے اینکر سے پوچھا, اینکر نے پوچھا کہ بھائی وہ تو آپ کا چیئرمین ہے, تو کہہ رہے وہ صرف اسلام آباد دیکھ رہا ہے. آج بھی گور خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, محمود خان بھی اچکزئی بیچارے صاحب کو انہوں نے پنجاب کی یاترا پہ روانہ کر دیے, وزیر اعلیٰ کو سندھ پہ روانہ کر دیے, اور وہ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی قیادت ہے. تو یہ سارے سوال تو آئیں گے, لیکن میں یہ کہوں گا دیر ہے درست ہے. آج بھی اگر پی ٹی آئی یہ سوچے, آج بھی پی ٹی آئی ہمیں سوال نہیں اٹھا رہا ہوں کہ 12 سال میں انہوں نے اپنے صوبے میں کیا کیا ہے, لیکن یہ چیز تو کم سے کم یہ کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں دروازے بند نہیں ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے مطالبات آپ کے مانے جائیں گے, نہیں بھی مانے جائیں گے, الگ بات ہے وہ. ٹھیک ہے. مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کھل کر اس وقت بہترین طریقے سے 2 وکٹ پر کھیل رہے ہیں. ایک طرف حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے, یہی سکھاتا ہے آپ اس کو جو نام دیں. ماشاء اللہ. میں آگے چلتا ہوں سلمان مجاہد صاحب کی طرف. ٹھیک ہے سلمان مجاہد کی طرف جاتا ہوں. سلمان مجاہد صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اپنے صوبے میں متحدہ قومی موومنٹ نے بڑے کرائسس کو فیس کیا, ایک وقت میں بڑی تکلیفوں کو فیس کیا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ سندھ کے آپ کے کے پی کے کی جو صورتحال ہے اور جو بلوچستان کی ہے, پھر ایک دفعہ دہشت گردی وہاں آ گئی ہے, اور وہاں کے وزیر اعلیٰ یہ اعتراض ہے کہ ان کو اس وقت صوبے میں ہونا چاہیے تھا. اچھا, یہ بھی ان پہ الزام ہوتا ہے کہ یہ انتشاری پارٹی ہیں, حالانکہ یہ کہتے ہیں ہمارا آئینی حق ہے سیاسی جلسے جلوس کرنا, اور لیکن اس سے سیاسی عدم استحکام بھی پیدا ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سلمان مجاہد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب میں تو یہاں سے شروع کروں گا کہ صاف کہتے ہیں نا, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. اور یا تو 9 مئی کی جو پالیسی ہے یا جو 9 مئی کا جو اقدام ہے اس کے حق میں قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پاس کرتے ہیں, اور جب پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ میں آتے ہیں تو ان کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ شاید کسی کو پہلے نہ ملا ہو, وہ فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے. اور میں تو آج ناصر شاہ کا بیان سن کے حیران ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی زرداری پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی ہمارا مارکہ حق گزرا ہے مئی 2024 میں, جس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف, فیلڈ مارشل, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہمارے ملک پاکستان نے مارکہ حق کو سر کیا اور انڈیا کو جو ہے دھول چٹوائی, اور ایک دفعہ سے پھر سے ہماری کم تعداد کی اب طریق کو ثابت کیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اور وہ جملہ فیلڈ مارشل کا کہ اگر ہم ڈوبے تو آدھی دنیا کو لے کے ڈوبیں گے, اور وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو پی ٹی آئی نے یا اس کی قیادت نے کوئی تعریفی بات نہیں کہی, نہ ہی اب تک کوئی انڈیا کے خلاف یا مودی کے خلاف کوئی ٹویٹ آئی ہے, نہ کوئی بات کی گئی ہے. یا تو ہمارے لیے تو پاکستان سب سے پہلے ہے ڈاکٹر صاحب, ہم پاکستان کے نعرے کے ساتھ کھڑے, پاکستان کے ساتھ کھڑے, ملک پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے. لیکن ہم 9 مئی کو کیسے بھول جائیں جب ہمارے افواج پاکستان کے املاک پہ حملے کیے گئے, شہداؤں کے مجسموں کو توڑا گیا, ISI, MI, FC پولیس کے ہیڈ کوارٹرز پہ, دفاتر پہ حملے کیے گئے, کھلی پاکستان دشمنی کی گئی. کس کے لیے؟ صرف ایک شخصیت کے لیے. آج بھی وہی پالیسی ہے کہ پوری ان کی پی ٹی آئی کی سیاست ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اس کو رہا کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. ویلکم بیک جی. اب میں ذرا پینل کو شروع کرتا ہوں جناب سلمان مجاہد صاحب سے, کیونکہ سلمان مجاہد صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ نے
نے یہ اعلان کیا ہے اور گورنمنٹ کا حصہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی ہے اور 17 سال سے حکومت کر رہی ہے، تو مجاہد صاحب یہ بتائیے گا یہ جو اعلان ہوا ہے کراچی بچاؤ تحریک، یہ آخر کیا متحدہ قومی موومنٹ کو اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور جو کراچی ہے جو واقعی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ ہے، تو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ واقعی آپ سیریس ہیں؟ اور اگر سیریس ہیں تو یہ کس کے خلاف ہے؟ کس سے بچانا چاہتے ہیں کراچی کو آپ؟ جی سر بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں آپ کے متعدد ٹویٹس ہیں، آپ کے متعدد ویلاگس ہیں جس میں آپ خود کراچی کا نوحہ کئی دفعہ رو چکے ہیں اور کئی دفعہ کراچی کی ابتر حالات کو بیان کر چکے ہیں اور اپیل بھی کر چکے ہیں کراچی کو بچائیں۔ پہلے تو میں ان کو ریفر کرتا ہوں۔ سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کراچی کی ترقی میں کون رکاوٹ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان بالکل وفاقی حکومت کا حصہ ہے، ہمارے 2 وزراء ہیں۔ ایم کیو ایم اپنی کاوشوں سے اس شہر کراچی کے لیے وفاقی حکومت سے وزیر اعظم پاکستان سے 20 ارب کا پیکج لے کر آئی ترقیاتی کاموں کے لیے، اور 15 ارب کا پیکج جو ہے حیدرآباد کے لیے منظور کرایا۔ چونکہ وہ ایک ادارہ تھا جو یہ کام کرتا تھا وہ ختم ہو چکا، اس کے بعد ایک نیا ادارہ بنایا گیا جو ایگزیکیوشن ایجنسی بنا کہ وہ کراچی میں کام کرے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ پچھلے ماہ میں میئر صاحب نے جو ہے وہ کام بند کرا دیے جو وفاقی حکومت کے تحت چل رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آرڈر دے دیا کوئی کام نہیں ہوگا شہر کراچی میں وفاقی منصوبوں کے تحت۔ حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پورے پاکستان پہ پورے ملک پہ ہوتی ہے اور جو چاہیں وہ کام کر سکتی ہے، اس کو کسی صوبے کی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی میئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلی کراچی دشمنی جو حالیہ دنوں میں حالیہ مہینوں میں کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے میئر کراچی کی جانب سے وہ یہ کی گئی کہ وفاقی منصوبوں کو رکوا دیا گیا۔ ایم کیو ایم جو ہے دوبارہ سے اپیلیں بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی اس کے اوپر، اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقاتیں کر چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسئلہ اب تک اس طرح سے حل نہیں ہو سکا جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا۔ سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب دیکھیں کراچی کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے پچھلے 17 سالوں میں۔ کراچی میں جو ادارے ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ مافیا کے سسٹم کے۔ کراچی میں جو ہے وہ کوئی بھی امن و امان کے حوالے سے دیکھا جائے کوئی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سنگین ہے۔ آئے دن لوٹ مار، آئے دن جو ہے ڈاکو راج، یہاں پہ سڑکوں کی تباہی۔ ابھی آپ نے دیکھا ای چالان کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ یورپ کے، امریکہ کے، ویسٹ کے رولز تو یہاں پہ نافذ کر دیے، لیکن آپ نے اس سے پہلے عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی، کوئی سڑکوں کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، سیوریج سسٹم کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے کوئی زیبرا کراسنگ نہیں بنایا، نہ کوئی سگنلز کو ٹھیک کیا۔ اس کے علاوہ کراچی میں پانی ٹینکر کے ذریعے تو ملتا ہے، نلوں میں نہیں آتا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ جو ہے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ کہاں گئی لائٹ؟ گیس یہاں پر نہیں آ رہی۔ یعنی کہ جو صوبائی حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ پورے صوبے میں کرنے چاہیے ترقیاتی کام، لیکن ایک کراچی کو اپنی راجدھانی بنانے کے لیے، یا میں کہوں گا 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو اپنی راجدھانی بنا کر کراچی پہ ایک ناجائز قبضہ کیا گیا مائنورٹی کی بنیاد پہ کہ جی میجورٹی کو بلڈوز کیا جائے۔ ہم نے جو ہے اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ بھی گئے، ہم ہائی کورٹ بھی گئے۔ اب سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ جو کراچی کا جو ماسٹر اسٹریٹجک پلان ہے 2020 وہ خود وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اس کو منظور کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، نافذ نہیں ہونے دیا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود۔ اب جب ہمارے علم میں یہ آیا تو ہم خود ہائی کورٹ میں گئے۔ اب ہائی کورٹ نے ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہر ادارے سے این او سی مانگا ہے کہ آپ ہمیں دیں، اپنا ایفیڈیوٹ دیں، آپ اسے کب نافذ کریں گے۔ اس کی موجودگی میں آپ نے ایک اور نیا ماسٹر اسٹریٹجک کراچی کا پلان بنانے کی کوشش کی ہے 2047، جس میں جو فرم ہے، جس فرم کو آپ نے الائن کیا ہے اس کو بنانے کے لیے، وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کراچی کا ایک نمائندہ نہیں ہے، نہ شہری نمائندہ ہے، نہ کوئی این جی او کا نمائندہ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے۔ سب سے بڑا ڈاکہ کراچی کو بچائیں گے کیسے؟ ابھی آپ کراچی کو بچائیں گے کیسے اور کس سے بچائیں گے؟ بتا رہا ہوں، بس ذرا سا آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے، جلدی سے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں
जी सर, एक मिनट सर। डॉक्टर साहब देखिए, हमने एक अवामी मुहिम चलाई और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे हमने पूरे कराची से जो है वो अवामी राब्ता मुहिम करके लोगों के एफिडेविट्स लिए और हमने 1 लाख एफिडेविट्स, 1 लाख से ज़्यादा एफिडेविट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिए हैं कि कराची के मास्टर प्लान पे अमल दरामद किया जाए। कराची को बचाना कैसे? अभी भी हमने कराची के लोगों से, कराची के दानिश्वरों से, कराची की जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से, कराची के मुंतखब नुमाइंदों से ये तजावीज़ मांगी हैं कि हमें तजावीज़ दी जाए जो हमने कराची बचाओ मुहिम का जो आगाज़ किया है उसको किस तरह से लेके। एमक्यूएम के पास तो अपना रोड मैप है, लेकिन हम चाहते हैं कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे साथ शामिल हो। वो कराची की आपके पास क्या रोड मैप है? सॉरी, आपके पास क्या सर? जल्दी, आपके पास क्या सर? आपके पास क्या रोड मैप है? जब आपने ऐलान किया तो रोड मैप तो होगा। आपके पास क्या रोड मैप है और किससे बचाना चाहते हैं? हमारा सर देखें, जो यहाँ पे काबिज हुक्मरां हैं उनसे बचाएंगे, जो यहाँ पे पंजे गाड़ के बैठे हैं, माफियाज बैठे हैं, उनसे बचाएंगे। लैंड माफिया से बचाना है, भत्ता माफिया से बचाना है, लैंड ग्रेबर से बचाना है, जो सिस्टम चल रहा है उससे हमारा रोड मैप ये है कि पहले हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम को अपने साथ मिलाएंगे और एक अवामी तहरीक चलाएंगे। अगर उससे मामला नहीं बना फिर हम अदालतों के दरवाजे खड़खड़ाएंगे, उससे भी मामला नहीं बना फिर मामला सड़कों पर हल होगा। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मंदोखेल साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप पर डायरेक्ट उन्होंने सारे इल्ज़ामात आपकी और आपकी हुकूमत पे आ रहा है। कराची बचाओ तहरीक पे उन्होंने ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने जो बात की, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दिया ताकि 1 बाय 1 मैं उसके जवाब दूं। पहले ये कराची बचाओ मुहिम है, 5 मिनट है सबके पास, 5 मिनट। ये कराची बचाओ मुहिम है या एमक्यूएम बचाओ मुहिम है? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि सलमान साहब को ये बताया, इनके वालिद साहब मुजाहिद बलोच साहब, मेरे साथ केस मुजाहिद बलोच साहब 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे मेरे साथ सूबाई कैंडिडेट थे। बिलावल साहब ने 42 करोड़ पानी का लाइन दिए है, ये देखना चाहिए। इनके वालिद साहब वजीर बल्दियात रह चुका है, यकीनन काम किए अपने दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जहां इस वक्त मैं बैठा हूँ फुटबॉल स्टेडियम बल्दिया, जो मेरा और मुस्तफा कमाल का एलाह है, शहबाज शरीफ साहब का, एक पानी का टैंकी का उन्होंने यहाँ फुटबॉल ग्राउंड के अंदर काम शुरू किया। यकीनन मेयर ने उसको रोका, लेकिन उसके बाद जब मेयर ने देखा या पीपल्स पार्टी ने देखा कि ये काम तो नहीं कर रहे, मगर इसी को इशू बना के जो है ना वो उछाल करेंगे। देखो पीपल्स पार्टी, अब मुझे बता दो कि 1.25 अरब के लागत से स्टेडियम पीपल्स पार्टी बना रही है। जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ मेरे राइट साइड पे सामने बिल्कुल नजर आ रहा है चंद कदम के ऊपर, वहां जो हम स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम के अंदर पानी का टैंकी बना रहे हैं और माशाल्लाह से पानी का टैंकी शुरू किए है। और इनका एनपीए और सारे लोग जो ना कुछ हर दूसरे दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो हाल है इनका, बोलता है कराची बचाओ तहरीक। और फिर जो आपने भी ज्यादती की, आपने कहा 17 साल की हुकूमत है, 17 साल में 7 साल आखिरी वाले छोड़ के 10 साल में तो ये हमारे साथ इत्यादि थे और वजारत बल्दियात, सियासत और ये सब चीज उनके पास थे। और उससे पहले 30 साल से जो ना मुख्तलिफ डिक्टेटर और जमहूरी हुकूमत में एमक्यूएम जो ना शहरी हुकूमत या टॉप की मिनिस्ट्री उनके पास थे। क्या मैं वो नहीं कहूँगा जो बुरी बंद लाशें उठती थी, जो यहाँ ड्रिल मुखालिफों लोगों के जो ना वो घुटनों में डाले जाते थे, वहाँ क्या कुछ कर रहे थे वो आप सबको पता है। लेकिन आज तो कम से कम कोई ढक्कन का गटर का ढकने को रो रहा है, कोई रोड को रो रहा है, कम से कम ये तो नहीं रहे कि मेरे बच्चा जो ना बुरी बंद लाश पहुंच गई है, कत्ल हो गया, दहशतगर्दी हो रही, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अब उसके बाद ये बताओ कि पिछले 40 साल और फिर ये मुसलसल जो ना वफाकी हुकूमत, आज भी मुस्तफा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वजीर है, उनको ये बता दो कि जो ये आप पैसे गिनवा रहे हैं वो पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि सिंध में जहां कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, वहां के 5 मंसूबा मैंने बनाया था, शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिए, पैसे नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने लगभग 13 अरब रुपए के लागत से हब कैनाल से जो है एक लाइन दी है और वो लाइन जो है इस वक्त चल रहा है और दूसरा लाइन भी इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएगा। K4 मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत ने वापदा ने मांगे थे 40 अरब और वफाकी हुकूमत ने सिर्फ ये 3 अरब रुपए जो तनख्वाह में चले जाएंगे। कहाँ है मुस्तफा कमाल साहब, कहाँ है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कि कराची के लिए आवाज उठा ले। एक इन्हें गवर्नर बिठाया, वो बेचारा जो है ना वो एक रीगल चौक उन्होंने बना ली है गवर्नर हाउस को, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है उसमें। लेकिन उस गवर्नर हाउस में भी एक मरतबा भी आपको मुस्तफा कमाल साहब नजर नहीं आए। ये अलग ग्रुप है, खालिद मकबूल सिद्दीकी अलग ग्रुप है,
یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب الگ گروپ ہے. آفتاب جہانگیر صاحب، کیونکہ آپ بھی کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اصل کراچی کی اس وقت جو مقبولیت ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو یہ جو ایم کیو ایم کے جناب سلمان مجاہد صاحب نے جو الزامات لگائے اور کراچی بچاؤ تحریک کے لیے نکل رہے ہیں، عوام کو بھی ملا رہے ہیں اور بہت بڑا ایک ظاہر کراچی کے حالات ہیں، دوسری طرف قادر مندوخیل جو حکومت میں ہیں 17 سال سے ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، کس سے متفق ہیں یا دونوں سے متفق نہیں ہیں آپ؟ میں اس وقت الیکشن جیتا اور اس کے بعد جب میں 2024 میں گیا تو آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے حلقے کے اندر چلیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ یہ آفتاب صاحب ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ جواب دیتے نہیں ہیں تو میں خود ہی آپ سے کہہ دوں گا کہ جی میں جب میری عوام میرے ساتھ نہیں ہے تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کر کے اختیار کر دوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک چھوٹے سے فنڈ کے ساتھ 14 کروڑ کے فنڈ کے ساتھ میں نے سالانہ جو ہے اپنے حلقے کی خدمت کی. اور اس وقت بھی ایم کیو ایم جو تھی اس کی کچھ سیٹیں تھی، ہماری 14 سیٹیں تھیں اس وقت ایم این اے کی، اور ان کی 5-6 سیٹیں تھیں. اس کے باوجود یہ ہم سے زیادہ فنڈ لیتے تھے اور اس کے باوجود جو ہے یہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں وہ فنڈ کہاں لگایا جاتا تھا، کیا کیا جاتا تھا. اور آج عوام نے 2024 کے اندر ایم کیو ایم کو بھی اور پیپلز پارٹی کو جو کہ 17 سال سے حکومت میں ہے، اس دونوں کو ریجیکٹ کر کے دوبارہ پی ٹی آئی پر اعتماد کیا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، جو سمجھدار لوگوں کا شہر ہے، جو پاکستان کو 65% ریونیو کما کے دیتا ہے، جو صوبے سے ان کو 95% ریونیو کما کے دیتا ہے. وہ شہر جو ہے وہ کیسے اعتماد کر رہا ہے ہم جیسے نالائق لوگوں کے اوپر؟ وہ اس لیے اعتماد کر رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے شرافت کی سیاست کی، انہوں نے خدمت کی سیاست کی، انہوں نے جو ہے لوگوں کے درمیان رہنے کی سیاست کی، انہوں نے تشدد کی سیاست کو اگنور کیا. ہم نے تو محبت کی سیاست کی، ہم نے خدمت کی سیاست کی، جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہمیں دوبارہ منتخب کیا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کراچی کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا کہ کراچی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور وہ آپ سب کو معلوم ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو دلوں کے اندر، آپ کے تو نفس پہ ہاتھ ہے لوگوں کی، تو آپ بہتر طریقے سے چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. تو آخر کوئی تو وجہ ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس شہر کو بچانا ہے تو دوبارہ سے پی ٹی آئی کو لانا ہوگا، اور ان لوگوں سے جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، جو 17 سال سے آزمائے جا رہے ہیں، جو پچھلے 35 سال سے اس شہر کے اوپر ابھی جیسے مندوخیل نے کہا کہ تشدد کی سیاست، بوری بند لاشوں کی سیاست، اس سے کراچی کی عوام تنگ ہے. وہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں اور خدمت کریں اور اس شہر کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنائیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سیاست کو جو ہے اس کو مقدم سے جانا جائے، سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو لایا جائے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں آ کر خدمت کریں اور لوگوں کو پرفارمنس کی بنیاد پر اپنے لیڈرز چننے کا موقع ملے، نہ کہ زبردستی لا کے 17 سیٹوں والوں کو بٹھایا جائے، نہ کہ زبردستی جو ہے فارم 47 کے لوگوں کو بٹھایا جائے. تو کبھی بھی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ میری بات آپ یاد رکھیے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب علی گور بلوچ صاحب. علی گور بلوچ صاحب، آپ اس وقت فیڈرل حکومت میں ہیں، پنجاب میں تو ہیں ہی، لیکن فیڈرل حکومت میں دونوں اتحادی ہیں، آپ کے متحدہ قومی موومنٹ بھی اتحادی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک اتحادی دوسری اتحادی کے خلاف کراچی بچاؤ تحریک کے لیے نکل رہا ہے، تو مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سر یہ بتائیں اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں اس میں مرکزی حکومت کا کیا رول ہے؟ بہت سے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ اسے صوبہ بنا دیا جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے کراچی آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیپٹل تھا
اور اس کے بعد پھر اسلام آباد بنا. تو ظاہر ہے کہ کراچی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. کراچی شہر جو ہے وہ پورے ہمارے ملک کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینٹرل پوائنٹ اس لحاظ سے ہے، کیونکہ یہ ایک کمرشل ہب ہے بہت بڑا، اور ظاہر ہے کہ یہاں کا امن و امان، یہاں کی ترقی بڑی میٹر کرتی ہے ہمارے ملک کے لیے. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اب لگاتار چونکہ گورنمنٹس آ رہی ہیں، قادر مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، اگر بات بالکل میرٹ اور انصاف پہ مبنی کی جائے تو کراچی میں اب تو لوکل باڈیز کے جو ہے میئر بھی ان کے ہیں پیپلز پارٹی کے. تو میرا خیال ہے کہ کراچی میں یہ احساس تو کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، جس طرح سے وہ اپنے رورل ایریے کو فوکس کرتی ہے، اس طرح سے اپنے کراچی کو فوکس نہیں کرتے. اور خاص طور پر قادر مندوخیل صاحب تو خود وہاں سے ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے تحفظات ہیں کہ ان کا الیکشن چوری کیا گیا ہے قادر صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں. دیکھیں اتنے سال ہو چکے ہیں، وہاں کا صفائی کا انتظام جو ہے، نظام ہے، اس پر سوالیہ نشان ہے. یہ قادر مندوخیل صاحب کو فراخ دلی سے تسلیم کرنی چاہیے. یہ بات میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب اگر میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور وہاں پر صفائی کا نظام جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہو پا رہا، تو پھر لوگ پوچھیں گے تو صحیح کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے، جس طرح سے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، وہاں پر بھی وہ نتائج نہیں آ رہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں میں اب ظاہر ہے وہاں پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، تو پھر موقع تو پیپلز پارٹی خود دے رہی ہے ایم کیو ایم کو کہ وہ ان کی کارکردگی کے اوپر جو کہ کراچی کے اندر ہے اس پر وہ سوالیہ نشان اٹھائیں. تو ظاہر ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر، وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، اور وہ ان تمام معاملات سے مطلب ہے کہ ان کے علم میں ہے. یہی وجہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ایک اتحاد کے اندر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این بیٹھی ہے، ایم کیو ایم ہے مرکز میں، پیپلز پارٹی ہے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. ہمارے الگ الگ سیاسی نظریات ہیں، ہمارے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود ملکی ترقی کے لیے ہم کسی ایک پلیٹ فارم پر الیکشن کے بعد ایک آئینی طریقے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ جمہوریت ہے جہاں پر کسی پارٹی کا کلیئر مینڈیٹ نہ ہو. کراچی بچاؤ تحریک، کراچی بچاؤ تحریک میں آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور متحدہ قومی موومنٹ کی اس تحریک کو کچل دیں گے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام بھی ڈاکٹر دانش ہے اور آپ بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کراچی کے ساتھ ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے وہاں سے جتنا مینڈیٹ ملا ہے، وہ مرکز کی جہاں کہیں ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.